میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے بآواز بلند مل کر پڑھنا ہے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننی منی بچیوں، آج کون سا دن ہے؟ 14 اگست۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہیں؟ اسٹوڈیو مدنی چینل میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مدنی چینل میں۔ اور ہمارا آج کا خصوصی پروگرام ہے کس حوالے سے؟ 14 اگست کے حوالے سے۔ اور 14 اگست 1947 کو کیا آزاد ہوا تھا؟ ہمارا ملک پاکستان۔ جی 1947 کو، 14 اگست 1947 کو ہمیں ملا تھا یہ پیارا پیارا پاکستان۔ کون یہ آج جو ہے نا تھوڑا ہم نے مل کر کرنا ہے پروگرام۔ کیسے کرنا ہے؟ مل کر۔ آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، اور جو گھر پر موجود ہیں پیارے پیارے بچے، آج خصوصی ہمارا پروگرام ہے 14 اگست کے حوالے سے پیارے پیارے بچوں کے لیے، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ بچے آہستہ آہستہ اور زیادہ جو ہے وہ ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں 14 اگست کو کیا ملا تھا؟ ہمارا ملک پاکستان۔ کیا ملا تھا؟ پیارا پیارا، پیارا پیارا، آنکھوں کا تارا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا ہاں، میرے داتا کا، ولیوں کا فیضان، میرے باپا کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ جی پاکستان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بھائی کس کس کے مائک موجود ہے؟ یہ کون ہے ہمارے؟ سب سے پہلے کون ہے ہمارے ساتھ؟ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسان خان۔ محمد حسان خان۔ پاکستان کس کا ہے؟ ہم سب کا۔ مائک میں ہم سب کا۔ آپ کا ہے کہ نہیں؟ بولے میرا۔ کس کا ہے؟ میرا۔ ہاں، اور اس کے بعد کون ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ پیارے سے بچے جلدی سے بتائیں، مائک میں بتانا ہے، مائک پھینکنا نہیں ہے۔ جی جی سید۔ اچھا ماشاء اللہ، حسان سیف نہیں بھائی، اختلاف ہے انہیں۔ شایان سیف۔ آپ ہی بتائیں گے، آپ ہی بتائیں گے جی جلدی سے۔ ہاں سیف، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا نام بتانے کا۔ اور آپ کا نام کیا تھا؟ حسان۔ ماشاء اللہ، حسان اور شایان، ماشاء اللہ۔ تو پاکستان کس کا ہے؟ میرا۔ میرا کس کا؟ میرا۔ ہاں آپ کا ہے نا۔ اور یہاں سے کون ہے بھائی جلدی سے؟ پاکستان کس کا ہے؟ ہمارا۔ میرا۔ ہاں، اور بھائی برابر میں ان کے تو مائک ہی نہیں ہے، وہ اپنے آرام سے دوپٹہ کھا رہی ہے۔ دوپٹہ نہیں کھانا، دوپٹہ بھی آپ کا ہے۔ اور پاکستان کس کا ہے؟ سب نے بولنا ہے کس کا ہے؟ میرا۔ ہاں ہمارا ہے اور میرا۔ دیکھیں جو چیز ہماری، یہ بات میں نے یوں شروع کری ہے، اور چلے اس لیے ایک لیسن شروع میں، ایک سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب پاکستان کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا۔ اچھا آپ کا یہ جو امامہ ہے کس کا ہے؟ میرا۔ آپ کا ہے۔ ہمارا ہے آپ کا؟ میرا ہے نا۔ کوئی خراب کرے کرنے دیں گے؟ نہیں۔ خود گندا کریں گے؟ نہیں۔ یہ کپڑے کس کے ہیں جو پہنے ہوئے؟ میرے۔ خراب کریں گے؟ نہیں۔ بچے ویسے کر دیتے لیکن اپنی چیز کا خیال ہوتا، کوئی لے لے اسے خراب کرے۔ اچھا کسی کو کرنے دیں گے خراب؟ نہیں۔ کوئی بولے میں آپ کی جو چپلیں ہوتی ہیں سب کے پاس پہنی، کوئی بولے میں لے رہا ہوں خراب کروں گا، کرنے دیں گے حسان بھائی؟ نہیں۔
نہیں کیا کریں گے؟ لڑنا تو نہیں چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے لڑائی شروع ہو جائے. میری ہے کیا ہے؟ میری ہے. تو اپنی چیز کسی کو خراب نہیں. خود خراب کرتے ہیں نہیں. تو پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان کس کا ہے؟ ہاں ہمارا ہے. میرا ہے تو ہمیں خراب کرنا چاہیے؟ کسی کو خراب کرنے دینا چاہیے نہیں. تو ہمیں پاکستان کو اپنا سمجھنا ہے. جب اپنا سمجھیں گے گھر ہے سب کے گھر ہوتے ہیں گے نہیں ہے نا. گھروں سے آئے نا جی آئے. فاطمہ باجی گھر سے آئی ہیں. گھر کوئی آیا اس کو بولے خراب کرنا ہے میں نے آپ کے گھر میں کچرا ڈالنا ہے میں نے آپ کے گھر میں کچرا ڈالنا. محلے والے بولے ہم کچرا ڈالے کریں گے آج سے. تو شایان بھائی ڈالنے دیں گے کچرا گھر میں اپنے؟ نہیں ڈالنے دیں گے نا. شایان بھائی تو غصے میں بھی لگ رہے ہیں. کیا کریں گے؟ ادھر دیکھیں مجھے دیکھنا ہے. نہیں ڈالنے دیں گے نا کچرا. ہاں کسی کو گھر کو خراب کرنے دیں گے؟ خود خراب کریں گے. تو پھر ہمارا ہے نا پاکستان. پاکستان ہمارا کیا ہے؟ گھر. پاکستان ہمارا کیا ہے؟ اور بڑی قربانیوں سے بڑی محنت کے بعد ہمیں ملا تھا. یہ کس تاریخ کو؟ 14 اگست 1947. 14 اگست 1947 کو یہ ملا ہمیں پیارا 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 پاکستان. پیارا پیارا. اب اسے ہمیں خراب کرنا ہے. کیسے خراب ہوتا ہے پاکستان؟ کیسے خراب ہوتا ہے بھائی؟ کیسے خراب ہوگا؟ کیا کیا ہمیں نہیں کرنا ہے یہ آپ سے میں بات کرتا ہوں ذرا سی. اور اس سے پہلے سوال بھی دیتا ہوں. جو گھروں پر بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ اپنا اپنا بنا رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہم نے سیٹ بھی بنایا ہے. تو پیارے بچے جو گھروں پر موجود ہیں آپ اپنے جذبات کا اظہار. پاکستان سے ہمیں کیا ہے؟ محبت. پاکستان سے ہمیں کیا ہے؟ ہاں اپنی محبت کا اظہار آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے ایک سوال بھی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ جلدی بتائیں یہاں پہ. جی اور تاریخ کیا تھی؟ ہاں 14 اگست 1947. سب یاد کر لیں 1947. یہ تو تھی ہماری انگلش تاریخ یا عیسوی تاریخ جسے کہتے ہیں. اسلامی ڈیٹ کیا تھی؟ یہ ہے سوال. کیا ہے اسلامی ڈیٹ اس وقت کیا تھی؟ کون سی تاریخ تھی یہ آپ نے بتانا ہے. یہاں پتا ہے؟ بغداد بھائی کو پتا ہے؟ جی بغداد بھائی 15 محرم الحرام. 15 محرم الحرام تھی. سوچ لیں کیا تھی. فاطمہ باجی نہیں پتا اور عربہ باجی یہ دونوں جو ہے وہ کچھ آپس میں چل رہا ہے ان کا. آپ الگ کوئی بنا رہے ہیں. یہاں پر ہو رہا ہے نا ڈیٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپس میں مل کے کون سی والی بولنی ہے. یہاں کون سا پروگرام چل رہا ہے؟ پاکستان کا خصوصی پروگرام چل رہا ہے نا مدنی چینل پر ہے نا. تو آپ نے توجہ سے ہمارے ساتھ یہاں پر شامل رہنا ہے. تھی 27 رمضان المبارک. کون سی تاریخ تھی؟ ہاں 27 رمضان المبارک نا. کتنی بابرکت رات ہے. لوگ عبادتیں کر رہے تھے. رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شب قدر بھی ہو سکتی ہے. اور ایک بہت بڑے قول کے مطابق علماء کے یہ شب قدر ہوتی ہے. اتنی مبارک رات کو ملا ہمیں پیارا پیارا. اور ایک اور بات بھی بتا سکتے ہیں. چلے بھائی یہ آپ کے لیے سوال ہو گیا. اسلامی ڈیٹ آپ نے بتانی ہے. اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کا وہ نعرہ لگا سکتے ہیں. کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ کیا کون ہمارے رہنما؟ یہ نعرہ آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کا پورا نام کیا ہے. پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ پاکستان کا پورا نام کسی کو پتا ہے یہاں پر؟ جی پاکستان زندہ آباد. مائک ہے بھائی آپ کے پاس؟ مائک نہیں ہے بھائی. مائک دے دیں پیچھے. سیدھے ہاتھ سے دے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لے لیں. جی پاکستان زندہ آباد. یہ پاکستان کا پورا نام ہے. پاکستان زندہ آباد پاکستان کا پورا نام ہے. واہ بھائی واہ یہ بھی خوبصورت انداز ہے. جی بغداد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیونکہ پاکستان ملا تھا ہمیں کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. اسی لیے اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا بچے بچے کی زبان پہ نعرہ تھا. یہ تو نعرہ جو ہے نا آپ سب نے بھی مجھے لگا کر دکھانا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ ہاں چلو بھائی یہ نعرے کون لگا رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے سوالات ہو گئے. ٹھیک ہے. پاکستان کا پورا نام آپ نے بتانا ہے. نعرہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کون سی اسلامی تاریخ کو بنا یہ آپ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آج آپ کی کالز زیادہ شامل کریں گے. ویسے ہمارا پروگرام ہے میرا پیارا دین. اور دین کے نام پہ اسلام کے نام پہ ملا نا پاکستان. کس کے نام پہ ملا؟
اسلام کے نام پہ. اس لیے ہم اپنے آج کے پروگرام میں یہ اللہ پاک کی جو بہت بڑی نعمت ہے کہ آزاد ملک مل گیا ہمیں اسلام کے نام پر, اس کی خوشی منا رہے ہیں. سب کے دلوں میں خوشی ہونی چاہیے, اور جس مقصد کے لیے پاکستان ہمیں ملا اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ ملک حاصل اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر ہم اللہ پاک کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے, اور جو اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا نظام ہے, طریقہ کار ہے, اس کو نافذ کر کر اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں. چلے بھائی نعرے لگانے, یہاں بچیوں سے کچھ نعرے بھی لے لیتے ہیں نا جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. بھائی اروا باجی کو دے دیں مائک جی, آپ نے لگانا ہے. آپ لگا دیں پاکستان زندہ باد, زور سے پاکستان زندہ باد. پورا بولے نا, پاؤں تو نیچے کریں, پاؤں تو نیچے کریں. ہاں جی زور سے دوبارہ سے. ابھی آپ کو دیکھیں کلوز بنائیں گے. ہاں اب چلے پاکستان. بھائی آپ ساتھ ہی نہیں دے رہے, اتنی ننھی سی وہ ہیں. بولیں پاکستان ان کو بولنا. چلے جی پاکستان زندہ باد. آپ پاؤں نیچے کر کے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. چلے بھائی پیچھے دے دے مائک, جلدی سے جلدی سے. یہ والا نہیں, وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے. لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. چلے بھائی برابر میں دے دیں حمنا باجی کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیاری پیاری بچیوں نے ماشاءاللہ نعرے بھی لگا لیے ہیں, اور ہمارے پیارا دین میں ماشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں. ایک پیاری حدیث ہوتا ہے, آئیے اس کی طرف بھی چلیں گے, کلام وغیرہ بھی سنیں گے, پاکستان کی بھی باتیں کریں گے, اور جو ظاہر دین کے نام پر پاکستان ملا ہے لہٰذا پاکستان کی باتیں کرتے. اور دین اس کو حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دین کے مطابق آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں, لہٰذا ہم دین کی باتیں بھی سیکھتے جائیں گے. آئیے چلتے ہیں پہلی سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, اور آج حدیث پاک ہم اس میں یاد بھی کرتے, کوشش کریں گے یاد کرنے کی اور اس کو کچھ سمجھنے کی بھی. اور آج کی حدیث ہے, پہلے ہم یاد کر چکے, ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کو یاد بھی ہو. خیر الناس من ينفع الناس. کون سی حدیث ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. ہاں, خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. میں 3 دفعہ پڑھاؤں گا, دیکھتے ہیں کون ہے ذہین بچہ یا ذہین بچی. سنائیں گے حدیث زبانی؟ چلے دیکھتے ہیں. خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. چلے بھائی کس کو یاد ہو گئی؟ واہ بھائی واہ, بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے. چلے بھائی حسان بھائی کو نہیں یاد ہوئی؟ نہیں یاد ہوئی. چلے پھر مقدار بھائی سنائیں. من الناس. نہیں, وہ ان کو دے دے بھائی, مائک دے دے سیدھے ہاتھ سے. حسان بھائی جھنڈا رکھے, جھنڈا نیچے نہیں لگنا, نیچے نہیں لگنا. اب یہ تو بڑی مشکل ہو گئی, جھنڈے کو رکھے یوں کر کے, ایسے رکھے. ہاں اب سیدھے ہاتھ سے مائک پکڑے, اب آگے دے دیں. چلے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین. محمد حسنین اتاری. جی حدیث. خیر الناس من الناس. من ينفع الناس. من ينفع الناس. چلے آپ سنائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان غنی. محمد عثمان غنی, ماشاءاللہ. جی من الناس. خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. ينفع الناس. ينفع الناس. آپ رکھے, مائک رکھے اپنے پاس رکھے. جی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الناس. خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس. ينفع الناس. ہاں چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. لوگوں میں بہتر وہ ہے, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. لوگوں میں بہتر وہ ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. لوگوں میں بہتر وہ ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جی یاد ہوئی یہاں پر بچیوں میں ترجمہ؟ فاطمہ باجی. جی اروا فاطمہ نہیں, اروا فاطمہ تو
کچھ الگ ہی ارادوں میں لگ رہی ہیں. پاؤں تو نیچے کر لیں جی, ایسے بیٹھنا ہے. بچوں کا پروگرام ہے, ننھی منی بچیاں, ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں جی. کسی کو نہیں یاد ہو یہاں پہ؟ چلے بھائی, بغداد بھائی سنائیں گے. رسول اللہ ترجمہ سنانا ہے, آپ نے ترجمہ سنانا ہے. خیر الناسی میت, میں نے کہا ترجمہ سنانا ہے. چلے آپ ترجمہ سنائیں جی. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ہاں, دوسروں کو فائدہ پہنچائے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے جی. مائک 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 میں. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ اٹھائے, سبحان, فائدہ پہنچائے. زبردست. نام کیا تھا آپ کا؟ محمد حسین اتاری. محمد حسین اتاری بن چکے ہیں آج کے ذہین بچے. ذہین بچے بنتے ہیں نا ماشاءاللہ. ترجمہ سنا دیا. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. دیکھیں یہ حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ شایان بھائی کیا ملے گا؟ احسان نام ہے آپ کا. شایان نام ہے, احسان نام ہے, ابسان نام ہے آپ کا. اچھا مائک میں تو بتائیں کیا نام ہے؟ ابسان. مائک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مائک میں کیا کرنا ہے. میں نے یہ دیکھیں ذرا, ہمارے دکھا تو دیں ابسان بھائی کو. وہ مائک کے ساتھ کچھ گھما رہے ہیں. یہ مائک ہے بھائی, ڈنڈا نہیں ہے, کچھ کھیلنے کی چیز نہیں ہے. چلیں بھائی, ہم نے کیا یاد کی؟ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب کیا ہے, ہم منا رہے ہیں 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دن اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. آج کے دن اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. ہم اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کریں گے. اس حدیث پہ عمل کریں گے. عمل کیسے کریں گے؟ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ہم کون ہیں؟ پاکستان کے رہنے والے. ہم کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی. ہم کون ہیں؟ پاکستانی. ہم کون سے بچے ہیں؟ پاکستانی بچے. ہم کون سے بچے ہیں؟ پاکستانی. ہاں, یعنی آپ کون سے بچے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تو بڑا ہو گیا. آپ کون سے بچے ہیں؟ پاکستانی. ہاں, پاکستانی بچے. پاکستان کا نام کیا کریں گے؟ روشن. کیا کریں گے؟ روشن. نام کیسے کریں گے روشن؟ یہ آپ بتانے آ رہی ہیں نام روشن کیسے کریں جی. یہ کھل گیا آپ کا؟ نہیں کھلا نہیں ہے, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلے اب جلدی سے جا کے بیٹھیں. چلے جائیں. پاکستان کے بچے کیا کریں گے؟ پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہاں روشن کریں گے. نام کیسے روشن کریں گے؟ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اب یہ آپ نے بتانا ہے بھائی. بہتر لوگوں میں بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو. اب ہم دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں بھائی؟ یہاں بچیاں اپنی کچھ چل رہا ہے ان کا آپس کے اندر, وہ بتا نہیں رہی جی. مائک بند ہو گیا. اچھا مائک بند ہو گیا بھائی, یہ اطلاع دینے آئی تھی جی. مائک بند ہو گیا. یہ مائک یہاں رکھ دیں. ٹھیک ہے جی, مائک بند ہو گیا. مائک کھلا ہوا ہے بھائی, یہ مائک کھلا ہوا ہے. چلے کوئی بات نہیں. اچھا اب ہم کیسے فائدہ پہنچائیں گے یہ کون بتائے گا جی؟ بغداد بھائی بتائیں گے. بغداد بھائی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. باجے نہ بجائیں جی, بعض بچے جو ہے پاکستان کی باجے بجا رہے. اچھا وہاں بیٹھیں جی. باجے بجا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو تنگ. ہاں, ہم ایک کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو تنگ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ تنگ نہ کریں. تو اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا. وہ جیسے بغداد بھائی بتا رہے ہیں, بعض بچے باجے بجا کے دوسروں کے سر میں درد کر دیتے ہیں. ہم کچھ فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دیں. کسی کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. ایک کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح کر لیں, ہے نا بھائی. اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بنیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا, ہم فائدہ پہنچانے والے بن سکتے ہیں. اب وہ پاں کر کے سر میں درد کر دیا محلے والوں کے, گھر والوں کے, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ کچرا پھینکنے سے بچ سکتے ہیں. کوئی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو اچھی بات کی ہم تعلیم دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں. کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں آپ یہ تنگ نہ کریں. تو اچھے پاکستانی کون سے ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں, یعنی یوں کہہ لیں نقصان سے بچاتے ہیں. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اچھا پاکستانی. کیا بننا ہے؟ اچھا پاکستانی بننا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور چلیے اب اسی کے ساتھ کچھ کالز بھی آ چکے ہیں, یہ کالز کی طرف چلتے ہیں. پھر حسان بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, ان سے کچھ کلام وغیرہ بھی ہم نے سننے ہیں. آج انشاءاللہ پروگرام کا ٹائم بھی کچھ زیادہ ہوگا جی. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور سے کر رہا ہوں. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سارے پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو.
جی بھائی یہ کال چلائیں ہمارے شاہ زمان بھائی کی مزید. جی میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی, آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک, ماشاء اللہ. ہمارے شاہ زمان بھائی کی شاید بات پوری ہوئی نہیں تھی, میں بیچ میں بول رہا تھا. خیر چلے. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا. ماشاء اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا. سبحان اللہ. کر لو نظارہ آ کر پھر میں آپ کی گلی کا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جی پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. زندہ باد. پاکستان زندہ باد, ماشاء اللہ, زندہ باد. جی نیکسٹ. میں فاطمہ طاہرہ امین جناباد سے. سبحان اللہ. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. 14 اگست 1947 کو پاکستان زندہ باد. بھائی انہوں نے کیا بتایا ہے؟ پاکستان کی 14 اگست 1947 کو بنا. تو ہم نے تو اسلامی تاریخ پوچھی تھی, یہ تو ہم خود بتا چکے تھے آپ کو. اسلامی ڈیٹ کیا تھی؟ 27 رمضان. جی ماشاء اللہ. چلے بھائی اب اور ایک کالز, 2 کالز اور شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ حسان بھائی کی طرف سنیں گے اور سنیں گے وہ کیا آج ہمیں سنا رہے ہیں. جی میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, زبردست. جی نیکسٹ. میں ہوں محمد اتاری اور میں ہوں مہدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی نام کیا تھا ان کا؟ کون تھے یہ؟ نام نہیں پتا کسی کو. بھائی آپ لوگ نام تو یاد رکھیں. اور ہماری یہ پیاری پیاری بچیاں جو ہیں, یہ جو ہے نا کچھ اپنا الگ سے جو ہے نا وہ جشن آزادی بنا رہی ہیں, یہ یا کچھ اور بنا رہی ہے. بھائی جشن آزادی اربا باجی یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور جھنڈا جو ہے ہم نے کہاں رکھنا ہے؟ اس کو بلند رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ یہ نیچے نہیں آنا چاہیے, زمین پر جھنڈے کو نہیں آنا, یہ تو اونچا رکھنا. ٹھیک ہے جی, زمین پر نہیں جانا چاہیے, اوپر رکھنا ہے. جھنڈیاں وغیرہ شوق سے لگاتے ہیں, پھر تھوڑی بارش وغیرہ آتی ہے, وہ بیچاری پھر جھنڈیاں زمین پر پڑی ہوتی ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور لہراتے ہوئے بھی خیال رکھنا ہے. ایک تو زمین پہ نہ آئے, اور دوسرا کسی کے منہ پہ بھی نہ جائے. وہ تو یوں ہم نے جوش میں لہرایا, وہ بیچارے کے دانت ٹوٹ گئے برابر میں جو بیٹھا ہوا. تو ایسے بھی نہیں کرنا. چلے جی, بہت پیارا آپ نے کلام بھی سنایا ماشاءاللہ. آپ کلام کی طرف بھی چلیں گے. آج یہ کلام بھی انشاءاللہ ہم حسان بھائی سے سنتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ حسان بھائی موجود ہیں. حسان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ تو آج آپ ہمارے لیے کیا کیا لائیں, پہلے تو یہ بتا دیں. مائک آپ کا بند ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک. جی تو اب ہم بتائیں کیا کیا آج ہمارے لیے لائیں, پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں آپ سے کیا کیا سننا ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت. اچھا ماشاءاللہ, امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ملی میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر. اچھا یہ ابھی جو سنا تھا. اور
اور دعا لب پہ آتی لب پہ آتی ہے. تو ایسا کرتے پہلے دعا سے شروع کر لیتے ہیں, لب پہ آتی کے کچھ اشعار آپ سے سنتے, پھر انشاءاللہ بقیہ کلام بھی ہم نے شامل کرتے رہنے ہیں. جی چلے بھائی مل کے پڑھنا ہے ہم نے. لب پہ آتی کس کس کو آتا ہے؟ مجھے احسان بھائی کو بھی آتا ہے. اچھا بھائی احسان بھائی آپ سے بھی سنیں گے, ٹھیک ہے. اور جی آپ کے اپنی پریشانیاں ہیں اس کو چھوڑ دے رکھ دیں. چلے بھائی احسان بھائی آپ شروع کریں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھے کو محبت یا رب, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھے کو, ایک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھے کو, ایک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھے کو, لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام. یہ پڑھتے ہیں نا اسکولز میں بھی پڑھا جاتا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے یہ تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ماشاءاللہ بڑے احسان بھائی سے سن لیا. تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹے احسان بھائی بھی ہیں, ہے نا, احسان نام ہے نا آپ کا, احسان اتاری. ماشاءاللہ مائک لے لیں ذرا آپ سیدھے ہاتھ سے. جی چلے بھائی مائک لے لیا آپ نے, مائک کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. جی ابو کا نام کیا ہے؟ خالد امیر اتاری. خالد امیر اتاری. ابو کیا کرتے ہیں آپ کے؟ آفس میں کام. کس آفس میں کام کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں, جلدی, پھر کلام سننا آپ سے. کس؟ اس والے آفس میں. اس والے آفس میں. اس والا کون سا آفس ہوتا ہے؟ مدنی چینل میں. بتائیں نا کہاں ہوتے ہیں ابو؟ مدنی چینل میں. اور مدنی چینل پہ آتے بھی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے خالد امیر اتاری جو مدنی چینل کے ہمارے اور بڑے اچھے مبلغ بھی ہیں, ان کے ماشاءاللہ کی صاحبزادے ہیں. اور اب انشاءاللہ نعت خواں بھی بنیں گے, ہے نا, ابو کی طرح, اور بیان بھی کریں گے, عالم بھی بنیں گے بڑے ہو کر. تو ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ لب پہ آتی ہے. چلے بھائی اب ہم ان سے سنتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آگے زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آمین آمین. دور
اور ہو میرے دم سے سبحان اللہ. جس طرح پھول سے ہوتی ہے اس چمن کی زینت. سبحان اللہ. آمین. سب کہتے ہیں آمین. کیا کہیں گے؟ آمین. یہ پیاری پیاری دعا ہے نا کہ میرے دم سے اسی طرح وطن کی زینت ہو جس طریقے سے پھول سے کس کی زینت ہوتی ہے؟ چمن کی. بھائی چمن کیا ہوتا ہے؟ باغ. کیا ہوتا ہے بچیوں؟ باغ. باغ میں پھول کھلتے ہیں تو باغ کیسا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت. کیسا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت. اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے وطن کی زینت بن جائیں, یعنی ہماری وجہ سے ہمارا وطن کیسا ہو جائے؟ خوبصورت ہو جائے. جب ہم اچھے بچے بن جائیں گے تو ہم بھی پھول کی طرح بن جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ پھول کی طرح ہو جائیں گے. اس سے ہمارا وطن بھی خوبصورت ہو جائے گا. آپ ذرا نعرہ لگا دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے. آپ مائک میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہماری رہنما؟ محمد رسول اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. چلے بھائی حسان بھائی کے پاس دوبارہ آتے ہیں, بڑے حسان بھائی کے پاس. اب کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا خدا پاک وطن. زبردست. ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اور یہاں جو بچیاں ہیں ان سے خصوصی طور پر ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس پروگرام کا حصہ بننا ہے. اپنا الگ سے پروگرام نہیں کرنا. اروا باجی آپ مصروف نظر آ رہی ہیں. اروا باجی کو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ جھنڈے کے ساتھ کچھ مصروف ہیں. اوپر رکھ کے جھنڈا, ہاں ایسے لہرائیں. ٹھیک ہے, لہرائیں. اور ماشاءاللہ افسان اتاری آپ نے بھی, ٹھیک ہے, آپ بھی اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی آپ نے. چلے بھائی حسان بھائی کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن پاکستان. دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما. دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. 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 عورتہ جذبہ پابندی سنت فرما. عورتہ جذبہ پابندی سنت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. پھر
عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی ہیں، یہاں پہ میرے لال کلندر، یہاں بہاؤالدین بھی ہیں، اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان، میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، وقت پڑا تو کر دیں گے، وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جا قربان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے پاپا کا پاکستان، میرے خواجہ کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے اس سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے اس سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنا ہر کام شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں، ہم اپنا ہر کام شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں، سنت کو ہم اپنا کر، سنت کو ہم اپنا کر سچائی پر چلتے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاکستان، پاکستان زندہ باد، جی یہ پیارا پیارا پاکستان ہے، اس سے ہمیں بہت پیار ہے، اس سے ہمیں بہت زور سے، اس سے ہمیں بہت، کیونکہ یہ ہمیں ملا ہے اسلام کے نام پر، یہ ملا ہے ہمیں اسلام کے، حسان بھائی مائک پہ بولنا ہے، یہ ملا ہے ہمیں اسلام کے نام پر، ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، اور بے شمار ہم نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں قربانیاں دی، کتنی؟ لاکھوں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگ قربان ہو گئے، اپنی جانوں سے چلے گئے، کیونکہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے تھا اسلام کے لیے، اس لیے ہم اس پر اپنی عقیدتیں نثار کرتے ہیں، اس پر قربان ہوتے ہیں۔ کلام سنا، جذبات کا اظہار ہوا اس میں، ماشاءاللہ یہاں آپ کو بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کا بھی ایک انداز ہے، وہاں بیٹھ کے سننا ہے، وہاں بیٹھ کے، جلدی سے جائیں، وہاں بیٹھ کے سننا ہے۔ چلے جی، تو پاکستان بہت پیارا ہے، اسلام کے نام پر ملا ہے۔ کیوں پیارا ہے یہ ہمیں؟ اسلام کے نام پر ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ کس لیے ملا ہے؟ اسلام کے نام پر ملا ہے، اس لیے ہمیں کیا ہے، یہ بہت پیارا ہے، اور یہ ویسے بھی بہت پیارا ہے۔ بڑے بڑے اس میں کیا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے
پہاڑ ہیں یہاں پر, چاروں موسم ہیں, بڑی کہیں برف باری ہوتی ہے, کہیں پر جو ہے وہ گرمی بھی ہوتی ہے, کہیں پر جو ہے خزاں بہار موسم بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں, بہت ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں, کیسے بنسے کے فروٹس بھی ہوتے ہیں یہاں پر. کون کون سے ہوتے ہیں فروٹس؟ پاکستان کا قومی فروٹ کون سا ہے, کس کو پتا ہے؟ پاکستان کا قومی پھل, جی قومی پھل کون سا ہے بتائیں جلدی سے. جی آم. کون سا ہے؟ آم. اور پاکستان میں تو آم بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے, اور پاکستان کا آم تو دنیا بھر میں مشہور ہے. آپ کو پتا ہے کھائے نا آم؟ ابھی آم کا موسم اب تو جا رہا ہے, ویسے کھائے تھے آم؟ مزے کے ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, اور بھی اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی ہے, اس لیے ہمیں یہ ملک بڑا پیارا ہے. آئیے چلتے سیگمنٹ کی طرف. میرا پیارا پاکستان. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, میرا پیارا پاکستان. بھائی ہمارے افسان بھائی کو دکھائیں ذرا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مائک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے بچے ہیں, یہ مائک کہاں چلا جا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے مائک میں بتائیں ذرا سے, اس کو اٹھائیں. ہاں یہ کیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ مائک. ہاں, اور اس کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہیں پتا اس کا, یہ میں بتا دیتا ہوں, اس میں ہم نے بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کو پاؤں میں رولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, پکی بات ہو گیا, ڈن ہو گیا. ابھی کیا کریں گے اس میں؟ اچھا نعرہ لگا دیں ذرا, پاکستان زندہ باد. سب نے لگانا ہے پاکستان ہاں زبردست. ٹھیک ہے جی, تو آپ پاؤں میں نہیں جانا چاہیے. اچھا کھیلنے کے لیے ٹوائے وہ گھر پہ سارے کھیلنے کے. چلے بھائی پاکستان, پیارا پاکستان, اس میں کیا ہے؟ میرا پیارا وطن کون سا ہے؟ پاکستان. ہاں, اور ہم ہیں پاکستانی بچے, آپ ہیں پاکستانی بچے. اچھا پاکستان مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اچھا پاکستان کب ملا؟ یہ 14 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا, اور اسلامی تاریخ کے مطابق کون سی تاریخ تھی؟ اسلامی ڈیٹ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک تھی. ماشاءاللہ. اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. کون سا بڑا ملک ہے؟ ہاں 5واں بڑا ملک ہے. اور پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ. زور سے بولنا ہے, مکمل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور یہ بحیرہ عرب سمندر کے قریب مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں واقع ہے. اب یہ تھوڑا بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا اب پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے, یہ کس کو پتا ہے؟ پاکستان کا کل رقبہ, یعنی پاکستان یہ ہمارا وطن ہے نا, یہ کتنا بڑا ہے, یہ کس کو پتا ہے؟ چلے بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہے 8,81,000 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 8,81,000 کلومیٹر ہے. اتنا بڑا پاکستان ہے ہمارا. کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا. تو ہمیں اس سے کتنی محبت کرنی ہے؟ اتنی ساری. کتنی ساری؟ اتنی ساری. ہمارا اتنا بڑا پاکستان ہے نا. ٹھیک ہے جی, اس سے ہمیں بہت ساری محبت کرنی ہے. اس میں کتنے صوبے ہیں؟ 4. کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں. کون کون سے ہیں؟ پنجاب, سندھ, KPK, خیبر پختونخوا. اچھا پکی بات ہے جی. اچھا بھائی KPK اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں. ہاں بھائی افسان بھائی, یہ پھر مائک نیچے چلا گیا, جلدی سے اٹھا لیں, اوپر کر لیں. کتنے صوبے ہیں پاکستان کے؟ 4. ارے بھائی افسان بھائی سے پوچھ رہا ہوں, کتنے منہ سے بتائیں. 4 صوبے ہیں. اچھا بھائی فاطمہ باری یہ مائک لے جائیں, جھنڈا لائیں ادھر لے کر آئیں, یہاں ہم اپنی بچیوں کو بھی کچھ شامل کر لیں. چلے بھائی جلدی سے لے جائیں. بیٹھے بیٹھے بیٹھے, آپ بھی بیٹھیں. اربا باجی ادھر جا کے بیٹھنا ہے, اور یہ خراب نہیں کرنا. اب یہ چھوٹی بچیاں آتی ہیں تو پھر یہی سب ہو رہا ہوتا ہے. چلے جھنڈا اوپر رکھنا ہے. جی فاطمہ باجی, فاطمہ باجی کتنے صوبے پاکستان کے؟ نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہے پیچھے ہمنا باجی, بھائی ادھر دے دیں ہمنا باجی کو. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ کون کون سے؟ سندھ. مائک کھولے, مائک کھولے, بٹن دبائیں مائک کا جلدی سے. چلے بھائی اور کس کو پتا ہے؟ سان بھائی آپ کو پتا ہے؟ آپ کے ادھر بتائیں. چلے آپ بتائیں جب تک جلدی سے. کون کون سے؟ توجہ سے سنیں. 4. جی بتائیں کون کون سے ہیں. چلیے ابھی صحیح ہو جائے گا. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور KPS. جی خیبر پختونخوا اور KPK. بھائی یہ دونوں ایک ہی ہیں, سندھ, بلوچستان, پنجاب اور KPK یا خیبر پختونخوا, یہ 4 ہیں. چلے بھائی ہمنا باجی جلدی سے صوبوں کے نام. سندھ, ہاں پنجاب, جی, بلوچستان اور لاہور. لاہور. لاہور صوبہ ہو گیا.
خیبر پختونخوا کون سا ہے؟ خیبر پختونخوا جی یہ کتنے صوبے ہو گئے؟ 4 کون سے ملک کے؟ پاکستان ہاں اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں, یہ ہمیں معلومات بنیادی ہونی چاہیے. اچھا چاروں صوبوں میں رہن سہن الگ الگ ہے, سب کے تھوڑے تھوڑے سٹائل الگ ہیں. جو ہمارے بلوچی بھائی ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, پنجاب کے رہنے والوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, سندھ کے اپنے ہوتا ہے انداز ان کا. یہاں کوئی ہے مختلف زبانوں کے بات جاننے والے کوئی بلوچی اور, لیکن بہرحال یہ سارے کون ہیں؟ پاکستان کے ہیں. کون ہیں؟ ہاں پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, تو ہمارے کیا ہیں؟ بھائی. ہمارے کیا ہیں؟ ہاں کوئی بلوچی بولتا ہے تب بھی وہ ہمارا کیا ہے؟ کوئی سندھی بولتا ہے تب بھی ہمارا کیا ہے؟ کوئی پنجابی بولتا ہے کیا ہے؟ کوئی پشتو بولتا ہے کیا ہے؟ کوئی ہند کو بولتا ہے کیا ہے؟ کوئی سرائکی بولتا ہے کیا ہے؟ کوئی اردو بولتا ہے کیا ہے؟ کوئی کسی بھی صوبے میں رہتا ہے کیا ہے؟ ہاں ہم نے اس کی بنیاد پر کسی سے کوئی نفرت لڑائی ہاں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی. یہ سب پاکستان کے پھول ہیں, سب پاکستان کے پھول ہیں. یہ باغ ہے جس کے پھول ہیں تو ہم نے سب سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے یہ اچھی طریقے سے آج یاد کر لیں سبق, ابھی چھوٹے ہیں نا ابھی یاد کر لیں. کوئی کسی زبان کا بولنے والا یہ نہیں کہ میں اردو بولتا ہوں تم وہ بولتے ہو چلو بھائی ہم لڑیں گے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سب ہمارے بھائی ہیں. اب یہاں کتنے لوگ ہیں؟ یہاں کم و بیش 22 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں. پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ. ہاں اس سے بھی زائد ہے. کتنی؟ 22 کروڑ سے بھی زائد ہے. ہاں یہ ٹھیک جی کھینچ رہا ہے, چلے جا کے بیٹھ جائیں. چلے بھائی پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ سے بھی زائد ہے. تو اتنے سارے ہمارے یوں کہہ لیجئے بھائی ہیں, یہ سب بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ. اتنے سارے جو ہے یہاں پر افراد موجود ہیں. اچھا دارالحکومت کون سا ہے پاکستان کا؟ کس کو پتا ہے پاکستان کا دارالحکومت؟ حسان بھائی کو پتا ہے. چلے بھائی حسان بھائی بتائیں گے. اسلام آباد. کون سا ہے؟ ہاں پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد. اور پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے خوزدار. کون سا ہے؟ خوزدار. یہ بھی ایک علاقہ اور پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے. اور جو ہے پاکستان میں کیا کیا موجود ہے؟ چلے بھائی یہ بتائیں پاکستان میں کیا کیا موجود ہے؟ کیا کیا ہے یہاں کوئی بتائے گا بچیوں میں؟ فاطمہ باجی پاکستان میں کیا کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا بھی ہے. وہ ہلانا نہیں ہے بھائی, اس کو ہلانا جی. کیا کیا ہے پاکستان میں؟ اونچے اونچے پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ, بڑے دریا, بڑے بڑے دریا. یہ کئی ملک ہیں, میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ملک ہیں نا. یہ کیا ہے؟ پوری ایک دنیا ہے. کیسی ہے دنیا دیکھا ہے نا, نقشہ دیکھا ہوگا. یہ دنیا اس میں بہت سارے کیا ہیں؟ ملک ہیں. اور بھی بہت سارے ملک موجود ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں پہ سمندر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہم جاتے ہیں نا سمندر پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں نے. اب سوچے اگر سمندر ہی نہ ہو کیسا لگے گا؟ ہم لوگ تو سمندر پہ جاتے ہیں. اچھا کئی ملک ہیں وہاں دریا نہیں ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ دریا بھی ہے. کئی ملک ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہے. پہاڑ دیکھیں ہمارے ملک میں پہاڑ بھی موجود ہیں, دریا بھی موجود ہیں, سمندر بھی موجود ہیں. اچھا ریگستان بھی ہے بڑے بڑے. پاکستان میں دور دور ریتی رہتے. کئی ملک ہیں وہاں ریگستان نہیں ہے. تو کتنا ہے ہمارا پیارا پاکستان؟ کتنا ہے ہمارا پیارا؟ ہاں یہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. اسی طرح پاکستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزار ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزار ہیں. کون کون سے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے. اور کون سے بغداد بھائی جلدی سے؟ ہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی موجود ہے. اور وہ تو ہے ہمارے کراچی کے اندر ہی موجود ہے. ہدایت علی حجویری کا مزار موجود ہے. اور بڑے سلطان باہو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایسے بہت سارے بزرگوں کے پاکستان میں مزار بھی موجود ہیں. یہاں بندرگاہیں بھی ہیں. بندرگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ حسان بھائی بندرگاہ کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں مائک میں. بندرگاہ جی بندرگاہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں بندر بندے ہوئے ہوتے ہیں. جی بغداد بھائی جہاں پر بندر ہوتا ہے. جہاں پہ بندر ہوتے ہیں بھائی, انہوں نے کہا جہاں پر بندر ہوتے. بندرگاہ وہاں بندر نہیں ہوتے, بلکہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے نا یہ بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں نا وہ آ کے رک جاتے ہیں. یہ خاص ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایزیلی جو ہے یہ بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ رک سکیں. تو پاکستان میں بندرگاہیں بھی ہیں. کراچی پورٹ, پورٹ قاسم, گوادر وغیرہ موجود ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے. ابھی چھوٹے ہیں, ابھی آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا, بڑے ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ پورٹ وغیرہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان میں کوئلے, گیس, نمک, سنگ مرمر, گلیشیئر وغیرہ کے ذخائر اور یہ ساری چیزیں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور پاکستان میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ پہاڑ. جی کون بتا رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں؟ ادھر ادھر ان سے بھی تو پوچھنے دے. کون؟ جی حسان بھائی یا پیچھے آپ؟ جی کون کون سے موسم ہیں؟ گرمی, سردی, فضا اور
बाहर। गर्मी में क्या होता है? गर्मी होती है, और सर्दी में क्या होता है? सर्दी होती है, हाँ, उसमें बर्फ भी आती है। और क्या होता है? खिजा में क्या होता है? फूल उगते हैं, फूल उगते हैं। तो बाहर में क्या होगा फिर? और बाहर में बाहर में फूल वगैरह खिलते हैं और खिजा में पत्ते वगैरह झड़ते हैं। इन मौसमों की अपनी अपनी बहारें, इन मौसमों की। अच्छा, आपको पता है ये कई जगह हैं, कई मुल्क हैं, उसमें ये मौसम भी नहीं होते, सारे मौसम नहीं होते। या तो गर्मी चल रही है, सर्दी चलती रहेगी तो गर्मी आ जाएगी, ये चारों मौसम नहीं होते। हमारे मुल्क में ये चारों मौसम भी होते हैं। तो कैसा है हमारा पाकिस्तान? बहुत प्यारा है हमारा पाकिस्तान। क्या हुआ? एनर्जी कहाँ चले गई? प्यारा है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान में ये सब है। और इसमें जो है बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं। कौन कौन से त्यौहार आते हैं भाई? इसमें क्या क्या होता है? ईद होती है, बकर ईद होती है, मीठी ईद होती है और बकर ईद होती है। अब ये पाकिस्तान में जो है ना हमने हासिल किया, इसमें ये आज़ादी से मना लेते, कितना मज़ा आता है ना। मीठी ईद हो, उसकी अपनी बारें होती हैं, फिर जब बकर ईद आती है, कुर्बानी की ईद आती है, तो कैसे जानवर आते हैं, घरों पे आते हैं जानवर, घुमा भी रहे होते हैं, ज़िबा भी करते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ बड़ी आज़ादी है। बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम ये सब इतने आराम से नहीं कर सकते। अब सोचें आप कहीं हो, वहाँ पे आपके घर बकरा ही नहीं आ सकता, इतनी परेशानी हो जाएगी ना। बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को तो ईद आती है, क्या चाहिए होता है? बकरा घुमाना होता है ना फातिमा बाजी। अब आपके घर अगर बकरा ना आ सके, कितनी टेंशन हो जाएगी ना। तो हमारे मुल्क में ये जानवर घरों पे आ जाते हैं, आसानी से कुर्बानी भी कर लेते हैं, आराम से इसकी एक धूमधामें भी होती हैं माशाअल्लाह। इसी तरीके से 12 रबीउल अव्वल आती है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, और झूम के हम क्या बनाते हैं? जश्ने इलादा 14 का साई, तो खूब नारे लगा रहे, पाकिस्तान का मतलब क्या? और जब रबीउल अव्वल आएगी तो नारे लगाएंगे, सरकार की आमद। ये किसकी बरकत है? ये आज़ाद मुल्क की जो हमें मिला है कि हम आसानी के साथ ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है ये आपने बताना है। चले भाई, इस पर फिर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? क्या है पाकिस्तान का कौमी लिबास जी? सलवार कमीज जी, क्या है? सलवार कमीज। हाँ, शलवार कमीज है। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज। तो हमें कोशिश करनी चाहिए क्या पहने? शलवार कमीज पहना करें। क्या हमारा ये कौमी लिबास भी है। तो हम कौमी लिबास पाकिस्तान तो बना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो चीज़ें वो छोड़ रहे हैं, अपनी चीज़ें जो है छोड़ रहे हैं। तो ये तो फिर मज़े की बात नहीं हुई ना। पाकिस्तान से मोहब्बत है तो भाई पाकिस्तान के लिबास से भी क्या होनी चाहिए? मोहब्बत। हाँ, तो अब मोहब्बत कैसी होती है? फिर उस चीज़ को हम अपनाते भी हैं। तो पाकिस्तान का लिबास क्या है? शलवार कमीज, उसको हमें अपनाना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ हमारे पास एक बड़ी अच्छी बात भी लिखी हुई है, पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तानी खाने कौन कौन से हैं? बिरयानी और पुलाव जी, बिरयानी, कोरमा, चपली कबाब। ये तो पढ़ के भी मुंह में पानी आ रहा है। चपली कबाब, टिक्के और मछली वगैरह ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये खाने बड़े पसंद किए जाते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ भी मौजूद है। कौन सा है? K2। कौन सा है? K2। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर का पाकिस्तान मौजूद है। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो इतने ज़बरदस्त चीज़ें इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है और पाकिस्तान की तामीर करनी है कि पाकिस्तान किसका है? हमारा। हाँ, अभी हमारा तय हो गया ना, हमारा है। जब हमने अपना समझना है तो हमने फिर इस पाकिस्तान को ख़राब नहीं करना। अभी तो आप छोटे छोटे हैं, ठीक है, जो बच्चे जो घरों पर मौजूद हैं, हम छोटे हैं, हम नियत करें बड़े होंगे। अब पाकिस्तान को कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं? बाज़ जगह आपने सुना होगा, रिश्वत लेते हैं लोग काम करने के लिए। क्या करते हैं? रिश्वत क्या है? बहुत ख़राब चीज़ है। रिश्वत क्या है? बहुत ख़राब। हाँ, अभी आप छोटे हैं, जब बड़े होंगे कहीं आप भी ऑफिसर बनेंगे, किसी जगह जाए के काम करेंगे ना, है तो हमने क्या करना है? रिश्वत लेनी है ना देनी है? ना रिश्वत लेनी है ना देनी है। तो हमने ये काम नहीं करना, वरना इससे क्या होगा? इससे फिर मुल्क खराब होता है। और हमने मुल्क को खराब करना है? नहीं करना। हमने तो मुल्क से क्या करना है? प्यार करना है, मुल्क से प्यार करना है। तो ये प्यारी प्यारी बातों के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। तो आज जो हमने सुना, इन बातों पर हमने जो है वो नियत करनी है। सिर्फ जो है वो झंडे लहराए और वो बाजे बजाए, बाजे तो सिर्फ बजाने भी नहीं है, ऐसे काम किए और पाकिस्तान को जो है फिर नुकसान भी पहुँचाने वाले काम कर रहे हैं, तो फिर ये मज़े की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान की तामीर करें, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो आइए फिर कुछ नारे कौन लगाएगा भाई? नारे लगाएंगे, नारों पे ख़त्म करेंगे जी। चले भाई, बच्चियाँ नारे लगाएंगी यहाँ से? कोई
नहीं, यहाँ कोई नारे नहीं लगा रहे। चले यहाँ नारे लगाते लगाते इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। जी बगदाद भाई और फिर बारी बारी सब। जी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया